جواد حسین صاحب جو کہ NA47 سے NA47 سے جو ہے اورکزئی ایجنسی سے MNA منتخب ہوئے ہیں کئی دفعہ. آج وہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں جواد حسین صاحب کو اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، اپنے پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں. 2008 سے 13 تک بھی ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا جب یہ اس وقت فارمر فاٹا کے MNA تھے. یہ خود اپنی تفصیلات اس سے بیان کریں گے. جواد صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی کل رات کو لاہور میں ایک تفصیلی نشست بھی ہوئی. اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اظہار کیا اور آج باقاعدہ طور پر شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں اختیار کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کئی دفعہ میں نے کہا کہ PTI کے بہت سے لوگ اور ایسے لوگ رابطے کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بہت ہیوی ویٹ بھی ہیں، ہیوی ویٹ نہیں بھی ہیں، وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ جنہوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے، عزت کی سیاست کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ آئین کے لیے یا ایک اخلاقیات کے دائرے میں سیاست کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے گی. ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لیے انٹری جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بند ہے، جو کہ ہم ان کو جو ہے ہم شامل نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جواد حسین صاحب نے بتائیں گے، لیکن جواد حسین کے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کابینہ میں ایز اے کولیشن پارٹنر. جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو فاٹا کے مرجر پہ یہ بات ہوئی تھی کہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے فاٹا میں، کیونکہ وہاں پر اکنامیکل سچویشن اتنی ٹھیک نہیں تھی، اکنامیکل سچویشن آج بھی ٹھیک نہیں ہے، تو فاٹا ٹیکس ایگزمپشن فاٹا اور پاٹا کو دیا گیا تھا اور وہ ایکسٹینڈیبل تھا. ماضی میں بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کابینہ میں بھی، وزیر اعظم صاحب کے سامنے، ہمارے فائنانس منسٹر کے سامنے، کہ فاٹا اور پاٹا کا جو ٹیکس ایگزمپشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. یہ پورے فاٹا اور پاٹا کی آواز ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاٹا اور پاٹا کے ہر ورکر، ہر لیڈر کی آواز ہے. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز ہے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب کی آواز ہے، وہاں سے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کی آواز ہے کہ اس چیز کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے. ہمارا بالکل اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ وہاں کی سچویشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے، پرسوں ہم نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان پشاور کا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے دوستوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہوگا. ہم اپنے صوبائی صدر صاحب کی قیادت میں وہاں پر گئے تھے. 1930 کے اوائل میں جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے پرانا جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن تھا. جب عبدالقیوم خان 1930 کے اوائل میں لنڈن ایک کانفرنس تھی اس کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے مارکونی سے جو ہے اس وقت انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے یہ مشین بنائی جائے. اور اس وقت یہ 1935 میں غالباً اس کا جو ہے افتتاح ہوا تھا، جو کہ وہاں کے اس وقت کے جو ہے گورنر تھے، انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا. ہم جب وہاں پر گئے تو ایسی قسم کی وہاں پر ایک غنڈہ گردی ہوئی کہ پنکھوں کے پر کاٹے گئے، نلز جو ہیں اس خانے کے وہ نکالے گئے، گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی تھیں سرکاری اور پرائیویٹ، ان کے انجن نکالے، ان کے بیٹریاں نکالی، ان کے ٹائر نکالے، اس کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی. ساؤنڈ سسٹم جتنے تھے جو ہال ایڈیٹوریم تھا اس میں ساؤنڈ سسٹم اور جو فکس کرسیاں تھی وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو آرکائیوز کے لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گئے. اور اس قسم کی ان کے پاس کوئی اسپرے تھی جس کو وہ کرتے تھے. اس کے بعد آگ جو لگتی ہے، آپ آگے بلڈنگ کا آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جو بلڈنگ پہ وہاں پر
اثر ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ غنڈہ گرد نہیں ہیں, ہمارے لوگ بدماش نہیں ہیں, ہمارے لوگ, یہ پری پلانڈ پلاننگ تھی. اس کو اگر ہم پری پلانڈ پلاننگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جس وقت جن کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہوں جنہوں نے اس قسم کی لوٹ مار کی ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ پری پلانڈ وہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم چوروں اور ڈاکوں کے خلاف آئے ہیں. جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کا گیٹ 9,000 پہ بیچا وہ آج بات کرتے ہیں کہ وہ ہم چوروں اور ڈاکوں کے خلاف نکلے تھے. آج مجھے بتائیں نا, جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم وکٹیں گرا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے. ہم انسان کو وکٹوں سے تشبیہ نہیں دیتے. ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں, ہم لوگوں کو احترام دیتے ہیں, ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے شمولیت کی دعوت بھی دی اور دے بھی رہے ہیں. اب تو ہمیں پی ٹی آئی والوں پہ یہ ترس آ رہا ہے کہ آپ شاید اگلے ہفتے اشتہار دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو عہدیداروں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں, کیونکہ اب تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عہدیدار بچ گئے ہوں گے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ ہم اپنے خیالوں میں کہتے ہیں میں مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں. کل مذاکراتی کمیٹی کے میرے خیال میں جو ان کے کپتان تھے انہوں نے تو میرے خیال میں آرام فرمانے کے لیے درخواست دے دی کہ ہم آرام فرما رہے ہیں. کچھ فرار ہیں, کچھ غائب ہیں, کچھ گرفتار ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں یا ایروپلین موڈ میں چلے گئے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. دیکھیں جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک اس پہ موقف ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے, ان کے لیے کوئی 0% ٹالرنس ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے سرکاری, فوجی اور ذاتی املاک لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کی جو ہے وہ وصولی جو ہے ان سے کی جائے. تو لہٰذا یہی کچھ گزارشات تھیں. سنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں, اس کا نام کوئی رکھ رہے ہیں, کوئی ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں, اور بہت جلد اس کی اگر وہ باہر ہوئے, اگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر نہ ہوئے تو ان کی جو ہے رونمائی ہوگی کتاب کی جو ہے وہ. پھر اس میں آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی ہم تو نہیں جائیں گے, لیکن آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں, آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, تو پھر اس کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا کہ وہ ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک ان کا جو سفر تھا وہ کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا. تو میری یہ کچھ گزارشات تھی. میں جواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج میں ایک دفعہ پھر آخر میں اپنی طرف سے, اپنے پارٹی کے صوبائی صدر کی طرف سے, پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے, آصف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے اور تمام پارٹی کے ورکران کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پارٹی کے عہدیداروں کو, چاہے وہ ہمارے ضلعی صدر تھے, چاہے ہمارے ڈویژن صدر تھے, چاہے ہمارے پارٹی کے باقی عہدیدار تھے, ہمارے صوبائی صدر تھے, یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے کردار ادا کیا جواد صاحب کو ہمارے ساتھ آنے میں, لیکن ان کا اپنا بہت بڑا کردار تھا. ہم ان کو جو ہے آج خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر منسٹر آف اسٹیٹ فار واٹر ریسورسز محمد علی شاہ باجوہ صاحب خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر میں جواد صاحب کو کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کو انتہائی مشکور ہوں کہ یہ پچھلے چند دنوں سے میرے خیال میں آپ کو بار بار زحمت ہم دے رہے, اس پہ میں اپنی طرف سے اور ان پارٹی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے میں سب میڈیا دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دوست, ہمارے بھائی جواد حسین جن کا تعلق اور اگزئی سے ہیں اور کئی بار ایم این اے رہ چکے اور یہ ابھی بھی سٹنگ ایم این اے تھے, اور آج باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ اللہ کے فضل سے شامل ہو رہے. تو میں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کے تمام پارٹی ورکروں کی طرف سے, عہدیداروں کی طرف سے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی
تسلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو عزت دی ہے، ان کے لیے کام کروائے ہیں، اور میں بار بار یہ ہر پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ایز اے ورکر میں کام کر رہا ہوں، ایک ورکر ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں 3 بار خود اپنے حلقے کا ایم پی اے رہ چکا ہوں، تو مجھے اپنے ورکروں کا یعنی ان کا احساس ہے کہ ورکروں کی کیا تکالیف ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے صوبے کی خدمت کریں گے. اور ایک بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں، جس طرح فیصل نے کہا کہ ملکن ڈویژن میں فاٹا اور پاٹا جو 2018 میں مرج ہوئی ہے کے پی کے میں، اور ایک میرے خیال میں جب 2 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزولیوشن میں تو یہ بل پاس ہوا تھا، اور ساری جو ہمارا فاٹا ہے، ایکس فاٹا اور پاٹا، وہ مرج ہو گئے تھے کے پی کے میں. مگر ہمیں ایک آرٹیکل 247 کے تحت ایک آئینی اور قانونی پروٹیکشن حاصل تھی. جب مرجر کے بعد جب یہ سب فاٹا اور پاٹا مرج ہو گئے تو ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر میں 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس ایگزیم کیا گیا، اور 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس چھوٹ دی گئی جو 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی ہے. تو ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے، اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی کی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ہم نے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ پچھلے بار بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا، اور انشاءاللہ ہماری یہ پوری امید ہے، اور پشاور میں بھی انہوں نے بات کی تھی، یہ ہماری پوری امید ہے کہ ہمیں جو ملکن ڈویژن اور ایکس فاٹا جو ہے، یہ امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا. جہاں تک عمران خان کی بات فیصل نے تفصیلاً بات کی ہوگی، میں کے پی کے حوالے سے 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کے پی کے سے پچھلے 10 سال سے عمران خان کی حکومت ہے، اور آج جو کے پی کے میں بار بار پریس کانفرنس میں بھی یہی بات میں نے کی ہے، اور آج بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کے پی کے حالات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کیسز نکل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کے پچھلے تنخواہیں میرے خیال میں 2 مہینے بعد ان کو تنخواہیں ملی ہے، ان کو پینشن 2 مہینے بعد ملی ہے. تو یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے. تو 3-4 مہینوں میں یہ سب کچھ ایک طرف نہیں ہوتا. یہ پچھلے 9 سالوں کا ان کا گورننس کی حالات ایسے ہے کہ آج ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آج ان کے پی کے میں جو کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرپشن کے کیسز نہیں نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ قرضہ، عمران خان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا. آج کے پی کے کی حالت یہ ہے کہ 9,000 ارب روپے، اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی اس سے پہلے 97 بلین کا قرضہ انہوں نے لیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے، اور وہ قرضہ ابھی 997 ارب تک پہنچ گیا. تو یہ ان کی گورننس کی حال ہے. آج وزیر اعلیٰ ان کے سابق وزراء چھپ رہے ہیں لوگوں سے، آج ان کا سابق وزیر اعلیٰ چھپ رہے ہیں لوگوں سے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ فیس کریں. 9 مئی کے بعد جو واقعہ ہوا، ان کے جو بیانیہ پرائم منسٹر صاحب کا، جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا جب سے وہ پرائم منسٹر کے سیٹ سے نیچے اترے ہیں، میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تقریباً کوئی 12-13 مہینوں میں جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، مجھے گرفتار کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ مجھے گرفتار کرنے، آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. فوجی تنصیبات پر حملے کروانے، یہ پاکستان کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کو کمزور کرنا یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، چاہے جو حالت بھی ہو. تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے. تو آخر میں جواد کو
اپنی طرف سے اور کے پی کے تمام دوستوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم بھی کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. دیکھیے جس طرح کونڈی صاحب نے تفصیلاً بات کی آپ لوگوں سے، اس طرح صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے. 2008 سے 13 تک جب پہلی بار میں ایم این اے منتخب ہوا تو ہم پیپلز پارٹی کی کولیشن پارٹنر رہے اور پیپلز پارٹی میں تقریباً ان کے ساتھ 5 سال کام کیا. اس کے بعد 2013 میں میں نے الیکشن پیپلز پارٹی کی ہی ٹکٹ پہ لڑا اور بدقسمتی سے میرے خیال میں کوئی 170 ووٹوں سے ہار گئے. 18 میں جب الیکشن آئی تو 18 میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. بھی ریسنٹلی میں سیٹنگ ایم این اے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کہنا تو نہیں چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ کس کا موبائل ہے؟ نہیں، موبائل تو نہیں ہے ادھر پہ. اچھا، تو بدقسمتی سے میں صرف 1-2 چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کی ہماری حکومت تھی، جو سسٹم تھا وہاں پہ، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو سوچ، ان کا جو سسٹم وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بادشاہت والی یا وہ شہنشاہت والی وہ کئی عرب ممالک میں یا یو کے میں ان کے لیے سسٹم چل سکتا ہے. میرے حساب سے وہ غیر سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی کے ان کو نام دے رہا ہوں، کیونکہ سیاست والی چیز اس میں تھی ہی نہیں. 4 سال جس طرح ہم لوگوں نے گزاری ہوئے وہ ایک سخت پیریڈ تھا. اس میں میرے خیال میں کوئی ایم این اے کی یا ان کی پارلیمنٹیرین کی عزت والی چیز کوئی تھی ہی نہیں. ان کی اپنا ایک سوچ تھا، ان کا ایک بیانیہ تھا. آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج کا بیان کل کا بیان پرسوں پہ، پرسوں کا بیان ترسوں پہ. کوئی ویژن ان کی میرے خیال میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی وہ کیا کر رہے تھے، کس طرح کر رہے تھے. کیونکہ جب 8 سے 13 تک میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہا تو میرے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کے صدر بیٹھا ہوا ہے تو 173 کے لگ بھگ میں نے پرائمری، میڈل، ہائی اور 5 ڈگری کالج میں نے بنائے ہوئے. آپ کے سامنے ابھی یہ کھول کے کہہ رہا ہوں، بیٹھا ہوں. اس پیریڈ میں کوئی 2 پرائمری اسکول میں نے نہیں بنائے ہوئے. تو پتہ نہیں ہے کوئی کالج بھی نہیں بنا، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کام نہیں ہوا، صوبائی لیول پہ بھی کام نہیں ہوا، اور ملک کے اندر کوئی بڑا سا پروجیکٹ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو ہوا وہ. تو ان کی ایک اپنی سوچ پہ وہ آپ سب کے سامنے وہ لگا رہا، وہ کرتا رہا. اور ابھی ان کی وہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں کونڈی صاحب کا، صدر صاحب کا، باقی سارے، اور اسی پروسیس میں اپنے صدر اقبال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آخری والی بات یہ کہ اپنی پارٹی سے گیا ہوا تھا اور اپنی پارٹی کو واپس آیا ہوا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کا، اپنے چیئرمین کا، صدر زرداری صاحب کا، اور بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کا، آپ کا، کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. ڈیٹیل کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس ہوئی وہ آپ لوگوں نے کونڈی صاحب کا، صدر صاحب کو کہہ دیا. باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بے شک آپ کر لیں. حسین صاحب، جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح پیپلز پارٹی سے ہو کر پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا. پی ٹی آئی میں آپ نے 4 سال کا عرصہ گزارا. آپ کے بقول یہ بہت کافی مشکل ٹائم تھا آپ کے لیے. جی. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی آپ جو کچھ بول رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، یہ ایک ساتھ پہلے ہونا چاہیے تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا ضمیر اب جاگا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ پارلیمانی پارٹی پہ آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کا آنا تو وہاں پہ ایک دروازے کی آپ کو روکنا پڑتا تھا. کمیٹی روم نمبر 2 سے لے کر 1 سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں. پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں ہم یہ کھل کے اظہار کر چکے ہیں اور ان کے سامنے کر رہے تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور عمران خان کے سامنے ہم نے پارلیمانی پارٹی میٹنگ کے سارے ایم این ایس کے سامنے ہم نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ اب جو کر رہے ہیں، جو کچھ چیزیں ہوئی ہے وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم جس جگہ سے آپ کو اگر ووٹ دیا جائے وہ لوگ پھر آپ سے وہ ان کا ویژن یہی تھا کہ آپ لوگوں نے کسی بھی چیز کے اوپر کام نہیں کرنا ہے، صرف لیجسلیشن کروانی ہے. آپ آئے، ہم لوگوں کو لیجسلیشن میں حصہ ہے، باقی ڈسٹرکٹ کے لیول سے صوبائی کے لیول کا آپ کا کام ہی نہیں ہے کرنا. کیونکہ آپ کو لوگ اگر ووٹ دیتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ یو کے یا یو ایس اے نہیں ہے، وہاں پہ آپ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ کو کام کروانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ضمیر اب نہیں جاگے ہوئے. پہلے 18 کے بعد جب شامل ہوا تو اس کے بعد احساس ہوا کہ میں اس لیے میں نے عرض کی کہ غیر سیاسی پارٹی
اس کا لیڈر غیر سیاسی ہے. ان کو بادشاہت کا لفظ میں نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ کوئی سعودی عرب کا شہنشاہ ہوتا تو بہتر ہوتا, کوئی یو کے کا کینگڈم ہوتا تو بہتر ہوتا, کیونکہ یہ اس کا ویژن کہ ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے. اس لیے تو ان کی اب جا کے دیکھ لینا, اگر وہ سینٹ کے الیکشن تھا وہاں پہ, یا ان کی دوسری وہ تھی, یا اس کے 20 بندے ان کا جانا, حکومت کا ختم کرنا, یہی ان کا ثبوت ہے. فرقان صاحب جی آپ نے یہ دو باتیں کہی ہیں کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے دروازے کے لیے کھلے ہوئے ہیں, ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شامل نہیں ہو سکتے, تو کرائٹیریا بتا دیں کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں کون سے نہیں. عمران خان کے اوپر آپ کی حکومت میں پابندی لگ گئی ہے میڈیا کے اوپر, آپ ہی کے لیڈروں کے اوپر ان کی حکومت میں پابندی تھی, تو یہ فیصلے اس وقت آپ مذمت کرتے تھے, آج یہ آپ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ پنچ ہمارے لیے آنریبل ممبرز ہیں, ہم ہر شخص کو جو ہے عزت دیتے ہیں, ہم کسی کو وکٹ سے تشبیہ نہیں دیتے, کسی کو نیوٹرل سے تشبیہ نہیں دیتے. ہمارے پارٹی پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ کہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں پہ جن کو استعمال کیا گیا ہے, جن نوجوانوں کو غلط ترغیب دی گئی تھی, استعمال کیا گیا, اور آج ان کو جو ہے انہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دیا, چاہے وہ جیلوں میں چاہے وہ تھانوں میں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ہائیکنگ پہ جانا ہے, مجھے اپنے ورکروں سے اور اپنے ان سے وہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ, کارساز پہ رات کو خودکش حملہ ہوا, اگلے دن صبح وہ لیاری میں اپنے ورکروں کے ساتھ تھی, فاتحہ خوانیاں کر رہی تھیں, لوگوں کی بیمار پرسی کر رہی تھی, اپنے ورکروں کے ساتھ تھی. یہ ہوتے پارٹی لیڈرشپ. وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہی سے جو ہے خود ساتھ خطاب کرتا ہے. لیکن پابندی, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے اس قسم کے بیانات دیے تھے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے اپنے ورکروں کو کہا تھا کہ آپ جا کر خدا خواستہ GHQ پہ حملہ کریں, یا آپ جا کر جناح ہاؤس پہ حملہ کریں, یا آپ جا کر ریڈیو اسٹیشن پہ حملہ کریں؟ ماضی PTV پہ حملہ کیا تھا. آپ نے کراچی سے بھی ایک لیڈر کا جو ہے آپ نے بیان وہ کیا تھا, وہ کیا کر رہا تھا, ملک کے اندر اپنے پارٹی کے ورکروں کو ملک کے خلاف اکسا رہا تھا. آج مجھے بتایا کہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے. آج انڈیا کے چینل کھولے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. کل تو میں کسی انڈین چینل کو دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ میرے خیال میں جو میری پیشن گوئی تھی, جو آپ دوبارہ لکھ لیں کہ یہ شخص کسی بھی وقت غیر ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے گا اور اپنے پارٹی کے ورکروں کو لیڈروں کو اسی طرح چھوڑ کے بائے بائے کہے گا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی بھی دن زمان پار سے بھی ایک پریس کانفرنس کے لیے آپ کو دعوت ہے, اور وہ بھی کہیں کہ جی میں بھی جو ہے فی الحال جو ہے سیاست سے کنارہ کشی کر رہی ہوں, یا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے سائڈ پہ ہو رہی ہوں. جی 9 مئی کا واقعہ اگر دیکھتے ہیں منصور بندی کے ساتھ, تو ایک پریس کانفرنس کے بعد کتنے ہی جو ان کے لیڈرز ہیں فیصلہ کراتے ہیں, اس کے بعد واٹ آؤٹ ہوتا ہے, صاف کرنے. تو اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ جواد صاحب, آپ نے کہا کہ 4 سال تو آپ نے گزار لی PTI کے ساتھ, اب آپ نے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی. پیپلز پارٹی پہ کڑا وقت آئے گا, آتے رہتے ہیں, وقت تو آتے رہتا ہے, پولیس صاحب نے سائن کیا ہے, پھر کہاں جائیں گے آپ؟ اور دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ کوئی بھی پاکستان کا شہری, کوئی بھی پاکستان کا وطن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی بات ہوئی ہے. ان کے جو ماسٹر مائنڈ عمران خان اور ان کے جو اس وقت کے جو بڑے چہتے لوگ تھے, جو آج روپوش ہیں, پتہ نہیں کن بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, جو آپ بھی دیکھتے تھے, اور جو پارلیمنٹ میں مطلب ہے کہ بات کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے اور چھلانگے لگاتے رہتے نہیں تھکتے تھے. بہت سے بڑے بڑے ڈائلاگز بھی میں دیکھے تھے, ایسے لگ رہا تھا کوئی سید سلطان رہی کی کوئی فلم بن رہی ہو. یہ 4 سالہ پروسیس ایسا لگ رہا تھا کوئی فلم بن رہی ہو. اور جس طریقے سے پارٹی میں لوگ انڈکٹ کیے گئے تھے, توڑے گئے تھے, شامل کرائے گئے تھے, جس طریقے سے گئے تھے, وہ سب کے سامنے. آج اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہوتی تو آج ان کے ساتھ لوگ کمیٹڈ کھڑے ہوتے, ان کے ورکر کھڑے ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ آج اگر ہم کوئی قربانی دیں گے, کل ہماری کوئی قربانی جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. اور یہ چیز ہے, آپ صرف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے کچھ خطابات, مطلب ہے کہ 8-10 خطابات ہی شاید ہوئے ہوں اس 4 سال دور میں پارلیمنٹ سے. ان کے صرف آپ خطابات کا خلاصہ نکال لیں, چاہے انہوں نے ابھی کی ہیں, چاہے انہوں نے شروع پہلے دن کی تھی یا بعد میں کی تھی. انہیں خود کہا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ خود ہی اپنے وزن سے گرے گی. آج جس طریقے سے, مجھے بتائیں کون آ کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اور آج کمٹ کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ PTI نے ٹھیک کیا ہے. کوئی بھی محب وطن, کوئی بھی PTI کا ورکر, کوئی PTI کا لیڈر جو ہے وہ جرأت کر کے دکھایا کہ یہ کام کیے ہیں انہوں نے. جو مین ماسٹر مائنڈ عمران خان اور اس کے جو حوالے جو آج کل چھپے ہوئے ہیں, انہوں نے بالکل کیا. کیونکہ میں نے جب وزٹ کیا پشاور ریڈیو اسٹیشن کا,
اور آپ کو اگر موقع ملے آپ جا کر اس کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ بغیر پلاننگ اور یہ پلاننگ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مستری بھی ہوں، آپ کے ایسے ایسے لوگوں کے جو سامان بھی اتار کر لے جائیں، بیٹریاں اور انجن گاڑی کا نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے کرسیاں اکھاڑی گئی، ساؤنڈ سسٹم لے گئے، اور آج بھی ہمارے مطالبے دیکھیں مجھے بتائیں جو آرکائیو سے کمپیوٹر لے گئے ہیں ان کا پورا سسٹم لے گئے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں باتھ روم سے نل بھی بندے لے جائے اور کہیں ہم چور اور ڈاکو کے خلاف کھڑے ہیں، مطلب خود اندازہ لگے کہ یہ چیز ہے. جواب صاحب اگر کچھ سوال کا جواب یہ سیاست جو ہے نا وہ عزت کے لیے کرتے ہیں اور اپنے ملک اور علاقے کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. جب عزت اور خدمت کی چیز ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہ عزت دیتے کام کرواتے علاقے کے تو ادھر ہی رہتے، لیکن عزت وہ سیاسی پارٹی نے جہاں پہ آئی ہوئے یہاں پہ عزت اور سیاست کا پتہ ہے. اگر یہ اسی طرح سے کر جاتے تو پھر سیاست چھوڑ دیں گے. اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی سے پہلے کبھی آپ کو یہ والی بات کی ہے کہ انتشار والی بات، اور آپ کے حلقے کے اندر جو آپ کے ووٹر سپورٹر یا نوجوان تھے ان کو بھی کیا ایسی آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ بھڑکایا تھا جس کے بعد آپ نے پارٹی اس میں یہ بتائیں جو آڈیو لیکس آئی ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ کمیشن ہم نے بنایا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ کمیشن کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کرا کے نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے چیف جسٹس کو حکومت لیٹر لکھ سکتے ہیں جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو، جس میں چیف جسٹس صاحب کے اپنے فیملی کے لوگ وہ ہوں، ان کے اوپر الزامات ہوں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس پہ نہیں آتا. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ججز کے عدالتوں کے ججوں کے فیصلے بولتے تھے، اب اگر جج بولنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کیسے. اور ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے، آڈیو لیکس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ نہیں، ابھی بھی گواہی نہیں ہے. ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کہتا ہے کہ مجھے جب گرفتار کریں گے تو ریئیکشن آئے گا. ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں کس کو انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ میرا اگر ایک بندہ ہے جو یہاں پر جس کے ساتھ مطلب جو کام کرے وہ آرمی چیف ہے. اب کیا چاہیے آپ کو عمران خان سے جا کے ملاقات کر کے بتا دیں. اور وہ ہواری جو ان کے دائیں بائیں جو ان کے نورتن تھے، جو انٹچیبل تھے، وہ کدھر ہیں؟ جو منصوبہ بندی میں سب بڑے پیش تھے، ان کے میں نام اچھا. ان کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہمارے جو ان کے کیبنٹ کے ممبر تھے، ان کے منسٹر صاحبان تھے، ان کے آڈیو ویڈیو موجود ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ریکارڈ میں موجود ہے. اور ان کی طرف سے ہم لوگوں کو کوئی میسج یہ نہیں دیا کہ آپ ان کو روکیں یا ان کو اس طرح سے کر لیں. تو خان صاحب کی طرف سے نہ تو کوئی ہم لوگوں کو پیغام دیا ہوا تھا اور نہ کوئی ایسی کوئی بات ایک منٹ میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں. آپ نے جو کہا کہ عمران خان نے کہا ہے، میں ہمارے کے پی کا ایک منسٹر میرے ڈویژن کا، میرے ضلع کا، آپ صرف اس کی تقریر اٹھا کے سن لیں. یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم روڈ بند کریں گے، ہم نے یہ چیز بند کرنی ہے. ہم نے ہمارے مالاکنڈ میں فورس ہے 3 آرمی کے، اور ان تینوں کا بائی نیم انہوں نے ذکر کیا. اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو اس فورٹ پر حملہ کریں گے، اس فورٹ پر حملہ کریں گے اور اس فورٹ پر حملہ کریں گے. تو اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ جی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاسی لوگ واپس اپنی پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو ویلکم بھی کر رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف پلیز زبان استعمال کی تھی، سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی جو ہے ایسے کوئی پیغامات بھجوا رہے ہیں. اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے کل 2 گھنٹے تک زرداری صاحب سے ملاقات کا ٹائم مانگتے رہے، بیٹھے رہے، اور آپ نے کہا کہ بتائیں گے، لیکن بعد میں ان کو وقت نہیں دیا گیا. تو کیا وہ اگر واپس آتے ہیں تو ان کو بھی لیں گے؟ دیکھیں جن 2 اشخاص کا آپ نے نام لیا، میرے خیال میں اسپیسیفکلی تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے تو ایبسولوٹ نوٹ ہی ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کو جو ہے جن لوگوں نے اس قسم، دیکھیں ہم نے بھی مخالفین کے جوابات دیے، لیکن ہمیں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ ترغیب نہیں دی ہے کہ آپ بلو دی بیلٹ بات کریں. یہ تو وہاں پر تھا نا کہ جو بلو دی بیلٹ بات کرتا تھا پھر کابینہ میں اور میٹنگ میں اسے ڈیسک بجائے جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ آپ اس سے بھی بہتر کارکردگی دیکھیں. اور آپ دیکھیں بڑے بڑے شرفا آج کل جو نظر نہیں آئے، کوئی چیف آف سٹاف بن گیا تو کیا بن گیا، تو آج وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ کیا مطلب اپنے والد کے ناموں کو، اپنے خاندان کے ناموں کو جو ہے بھول کے اور کس قسم کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کلچر میں اڈاپٹ ہو گئے تھے. ہمارے کلچر نہیں ہے. ہم پولیٹیکلی ہم لوگوں کو جواب دیں گے، اور ہم بلو دی بیلٹ جس نے بات کی ہو اور اس نے وہاں پر نمبر بنایا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کوئی جگہ وہاں پر دے گی. کتنے لوگ ہیں کوڈی صاحب جو پیپل پارٹی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں جن کے لیے آپ نے دروازے بند کیے؟ دیکھیں آپ رجسٹر لے لیں، جتنے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اب ٹیم نہیں ہے لکھنے کے لیے، کیونکہ وہ 2 بندے گھر میں رہ گئے لکھنے کے لیے.
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو آتے جائیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہیں, جو نہیں آ رہے ان کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا نو ہی ہوگی. لاسٹ پابندی لگائی ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. ابھی پریس کانفرنس کے دوران 14 بار آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں پہ نام لیا, تو کیا سمجھا جائے کہ پابندی ختم ہو جائے گی؟ کس چیز پہ؟ عمران خان کا نام لینا. اگر میں نے 20 دفعہ بھی نام لیا تو آپ اس کے اوپر بیپ لگا دیں.